کریم نے تیز ترین ہوا تھی جس نے آ کر کے بیت اللہ کی دیواروں کو واضح کر دیا، بیت اللہ کی بنیادوں کو واضح کر دیا، ننگا کر دیا۔ تیز ترین ہوا کے آنے سے بیت اللہ کی بنیادیں ظاہر ہو گئی، بنیادیں نکل آئی۔ اللہ نے فرمایا میرے یار جی اللہ آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مرتبہ بھی مشورہ کیا، کس سے کہو؟ اپنے نور نظر سے، اپنے لفظ جگر سے، اپنے جامع فکر سے، جن کو دنیا اسماعیل کہتی ہے۔ ایک مشورہ تو اللہ کے نبی خلیل نے اس وقت کیا تھا جب اللہ نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے فرمایا تھا، اس وقت بھی مشورہ اپنے بیٹے سے کیا، اور اس مقام پہ بھی اللہ نے مشورہ جو حکم دیا ابراہیم نے مشورہ بیٹے سے کیا۔ او میرے پدر، او میرے پیسر، او میری نور نظر، او میرے لخت جگر، او میرے پیارے بیٹے، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، ہم نے دونوں نے بیت اللہ بنانا ہے، کیا میرا ساتھ دو گے؟ عرض کیا ابا جی آپ کا حکم ہو اور نہ ہو جائے، یہ ہو سکتا؟ پیغمبر کا بیٹا پیغمبر کو نہ نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں جس نے کیا اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا، نوح کے بیٹے نے انکار کیا، اس کا ذکر قرآن نے کیا، لیکن نوح کے بیٹے نے جوانی میں انکار کیا۔ میں کہتا ہوں ابراہیم کے نور نظر لخت جگر نے بچپن میں معصومیت میں باپ کا اقرار کیا، اس لیے تو شاعر مشرق کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ معصومیت کا زمانہ، بچپنے کا زمانہ، کھیلنے کا زمانہ، لاپرواہی کا زمانہ، لیکن اسماعیل جواب ایسے دیتا ہے پاک و خدا کی قسم اللہ کو اس پر پڑی، رحمت خداوندی کو جوش آیا، اللہ نے اسماعیل کے ہاتھ کو قرآن میں داخل کر دیا۔ میرے بیٹے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ بیت اللہ بنانا ہے، کیا میرا ساتھ؟ خلیل کے نور نظر لخت جگر عرض کیا ابا جی تابعداری کروں گا، تعمیل کروں گا ارشاد کی، آپ کا حکم سر بچشم قبول ہے مجھے، آپ جب حکم کہیں گے انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ آپ کے قدموں پہ آؤں گا۔ اللہ کے خلیل نے فرمایا آ میرا پتر، آ میرا بیٹا، آ جا، اللہ کا حکم پورا کریں، کیا یعنی بیت اللہ بنائیں۔ میرے بیٹے او میرے نور نظر، میرے لفظ جگر، او میرے کلوتے، او نبی کا بیٹا، نبی کا صحرا پانے والے، آ جا، تیرے ذمہ یہ ہے تو گارا اور پتھر اٹھا اٹھا کے دیتا جا، تیرا ابا چنائی کرتا جائے گا۔ لوگوں کا قبلہ بن رہا ہے۔ میں یہاں پہ اکثر کہا کرتا ہوں اپنے بیانوں میں، جب بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر کرتا ہوں میں کیوں نہ کہوں وہ حق بات کیا، لوگوں بیت اللہ اللہ کا بننے والا گھر ساری دنیا سے اعلیٰ گھر، دنیا میں بننے والا اللہ کا گھر پہلا گھر میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس، وہ لوگوں یہ پہلا گھر ہے اللہ کا، ہے پہلا، رہے گا بھی، ہے
بیت اللہ کے بعد کوئی اور دوسرا بیت اللہ بننے کے چانسز ہیں؟ بولو کوئی ہے امکان؟ نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے پہلا گھر یہ کون سا؟ بیت اللہ، اللہ کا یہ پہلا گھر وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ کس کے لیے بنایا گیا؟ فرمایا اس میں عربی آئے اللہ کو پکارے، اس میں عجمی آئے اللہ کو پکارے، اس میں کالے آئے اللہ کو پکارے، اس میں گورے آئے اللہ کو پکارے، اس میں چھوٹی قد والے آئے اس کو پکارے، اس میں بڑی قد والے آئے اس کو پکارے۔ فرمایا اس میں قریب والے آئے اللہ کو پکارے، اس میں دور والے آئے اللہ کو پکارے، اس میں امیر آئے اللہ کو پکارے، اس میں غریب آئے اللہ کو پکارے، اس میں مرد آئے اللہ کو پکارے، اس میں عورت آئے اللہ کو پکارے، اس میں بچہ آئے اللہ کو پکارے، اس میں جوان آئے اللہ کو پکارے، اس میں بوڑھا آئے اللہ کو پکارے۔ جو اللہ کو مانتا ہے وہ آئے اللہ کے گھر میں۔ ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے بنایا ہے، پھر لوگوں نے کن کے لیے بنایا ہے؟ ان کے لیے بنایا ہے جن کا ایمان یہ، جن کا عقیدہ یہ، جن کی سوچ یہ، جن کا نظریہ یہ، جن کی فکر یہ، جن کا کار یہ، جن کا پلیٹ فارم یہ، جن کا مشن یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی وحدہ لا شریک ہے۔